بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کتاب کا نام ہے ہم ماتم کیوں نہیں کرتے۔ رائٹر اس کتاب کے وکیل صحابہ و اہل بیت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب، صفحہ نمبر 30 اور 30 پر ہی مشتمل ہے، اور ہیڈنگ ہے اس کا حضرت علی کرم اللہ وجہ اور خواجہ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین، یہ کتاب جو 32 صفحات پر مشتمل ہے، یہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں ملک غلام عباس BA کی ماتمی چٹھی کا جواب، یعنی اس کی کھلی چٹھی کا جواب، جس میں اس نے ماتم کو حلال قرار دیا، جبکہ ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ ثابت کیا کہ ماتم کرنا ناجائز بھی ہے اور حرام بھی ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَاءَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ نحمده ونصلي على رسوله الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے، تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے۔ ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر جب بھی باغباں ہوں تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے۔ رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر خلق کل یمین۔ کتاب کا نام ہے ہم ماتم کیوں نہیں کرتے۔ رائٹر اس کتاب کے ہیں وکیل صحابہ و اہل بیت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب، صفحہ نمبر ہے 30 یعنی 3030۔ ہیڈنگ ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ اور خواجہ اویس کرنی رحمۃ اللہ۔ ملک صاحب نے ماتم مروجہ کی تائید میں خواجہ اویس کرنی کے دانت توڑنے کا واقعہ پیش کیا تھا، جس کے جواب میں نے اس کا حوالہ طلب کرتے ہوئے یہ لکھا تھا کہ اگر اسی طرح اپنے دانت توڑنا صحیح اور کار ثواب ہوتا تو پھر حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا بھی اپنے دانت توڑ دیتے۔ کیا ماتمیوں کے نزدیک خواجہ اویس کرنی کا عشق رسالت حضرت علی رضی اللہ سے زیادہ تھا؟ الف لام خ، یہ آیت اور بھی چل رہی ہے۔ اس کے جواب میں ملک صاحب نے تذکرہ اولیاء کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں، تم نے حضرت علی رضی اللہ کی ذات پر کیوں حملہ کیا؟ تم نے حضرت علی رضی اللہ کے دانت نکالنے کے متعلق کیوں لکھا؟ الف لام خ، یہ انہوں نے اور بھی کنٹینیوٹی میں کچھ لکھا ہے۔ اس کے جواب میں حضرت قاضی صاحب لکھتے ہیں، واہ ملک صاحب، واہ ملک صاحب، کیا عجیب سمجھ ہے۔ میں نے تو حضرت علی رضی اللہ کے عشق رسالت کو خواجہ اویس کرنی سے زیادہ مانا ہے۔ یہ تعریف ہے یا تو توہین، یہ تعریف ہے یا توہین، اور حضرت علی شیر خدا کی محبت تو ہمارے ایمان کا جز ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ اگر ملک صاحب کے نزدیک دانت توڑنے کا یہ واقعہ صحیح ہے اور یہ ماتم حسین کی عبادت ہونے کی بنیاد ہے، تو پھر ماتمی لوگوں کو خواجہ اویس کرنی کی پیروی میں اپنے دانت توڑ دینے چاہیے، تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری۔ علاوہ عظیم ملک صاحب نے یہاں بے محل اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر طنز کیا ہے کہ جنگ احد میں جب دوسرے ساتھی بھاگ گئے تو حضرت علی رضی اللہ نے 80 زخم کھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی اور جہاد جاری رکھا۔ ناظرین، اس کا الجواب، ملک صاحب یہ تو بتائیں کہ اگر اصحاب رسول بھاگ جانے والے ہوتے تو آپ کے عقیدہ کے مطابق کیا ان ایسے بھاگنے والوں نے ہی نعوذ باللہ شیر خدا حضرت علی کی خلافت چھین لی تھی اور ان کی موجودگی میں خاندان اور رسالت پر ظلم کیا تھا؟ اور حضرت علی رضی اللہ نے باوجود اس کے صبر کیا تھا؟ اور کیا یہی وہ بھاگنے والے اصحاب تھے جنہوں نے کیسر و کسریٰ کے تخت پر قبضہ کر لیا تھا؟ ناظرین، یہ ہمارا ویلاگ یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ ہمارا جو ہوگا اس میں ہم حضرت حاجرہ کی سنت اس کے بارے میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ ناظرین، اس کتاب کے 32 صفحات ہیں، تو یہ آپ کے سامنے ہم نے جو تحریر پیش کی یہ 30 اور 31 پیج پہ مشتمل ہے، جو آپ کے سامنے ہم نے رکھ دی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں حضرت حاجرہ کی سنت پر ہم آپ کے سامنے ویلاگ رکھیں گے۔
رائے حق میں جان دے کر ہو گئے زندہ حسین، تو انہیں مردہ سمجھ کر بین کرتا ہے فضول، تو انہیں مردہ سمجھ کر بین کرتا ہے فضول۔ اللہ تعالیٰ سمجھ بوجھ دے اور حضور کی سنت پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، بجا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔